بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوری تھنگ از ایف مارک مینسن کی کتاب ہے۔ یہ کتاب امید کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ زندگی میں نا امید ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی ایف ہو سکتی ہے۔ اگر زندگی میں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ امید ہمیں زندہ رکھتی ہے، جیسے پانی مچھلی کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر آپ مایوس ہوں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے، اور نا امیدی آپ کے دماغ کے لیے اچھی نہیں۔ کتاب لکھنے والا کہتا ہے، امید کیا ہے؟ امید ایک تصویر میں رنگ بھرنے کی طرح ہے۔ ہم سب لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، سب کو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ سب لوگوں کو ایک اچھی زندگی کی امید ہوتی ہے۔ مارک مینسن کہتا ہے کہ ایک دن آپ اور وہ لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں سب مر جائیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کڑوا سچ ہے زندگی کا۔ ہماری مثال اس دھول جیسی ہے جو کتاب پر پڑی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں اڑتی ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت خاص ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ زندگی کو اتنا سیریس مت لیں اور اپنی کافی یا چائے کو انجوائے کریں۔ مارک مینسن کہتا ہے، بات لمبی ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ زندگی کا یہ تلخ پہلو بھی سمجھیں اور ساتھ میں امید کو بھی قائم رکھیں۔ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو تو ہم مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ویل پاور کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی میں پر اعتماد رہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو تو ہم مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ویل پاور کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی میں پر اعتماد رہیں۔ ہمارا دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے، سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دماغ۔ سوچنے والے دماغ کا کام ہے اچھی طرح سوچنا، منصوبہ بنانا اور ایک پلان بنانا کہ آپ نے آگے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ وہ آپ کو ایک مکمل گائیڈ لائن دیتا ہے۔ فیلنگ برین یعنی محسوس کرنے والا، وہ آپ کی پسند پر چلتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ وہ پلان کے مطابق نہیں چلتا، وہ صرف آپ کی پسند پر آگے چلتا ہے۔ وہ پلان کے مطابق نہیں چلتا، وہ صرف آپ کی پسند پر آگے چلتا ہے۔ جیسے آپ کو آرام کرنا پسند ہے، باہر گھومنا پسند ہے، اچھا کھانا پسند ہے، تو فیلنگ برین آپ کی پسند پر چلتا ہے۔ تو پھر امید کہاں سے آتی ہے؟ نا امیدی غیر معیاری سوچ سے آتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو یہ آپ کی امید چرا لیتی ہے۔ آپ نے برے حالات میں بھی امید کو نہیں چھوڑنا۔ نیوٹن لاز آف ایموشن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ نیوٹن کا نام تاریخ میں مانا جاتا ہے، اسپیشلی سائنس کے فیلڈ میں۔ نیوٹن اپنے 3 لاز آف ایموشن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ مارک مینسن پڑھنے والے سے پوچھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم جتنا لوگوں کا خیال رکھیں گے وہ بھی ہمارا اتنا ہی خیال رکھیں گے۔ اگر ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اگلا شخص پولیس میں ریکارڈ درج کروائے گا اور اس طرح وہ اپنا ری ایکشن شو کرے گا۔ دوسرا قانون یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ، کیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے یا کیسے ہمارا دماغ متاثر ہوتا ہے۔ ہم کیسے ایکشن کو جج کرتے ہیں اور پھر ہمارا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم میچور ہوتے ہیں تو ہمارا ایکشن، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایکشن کریں، اچھا اور برے کا ہم سوچتے ہیں۔ زندگی ہمیں اچھے اور برے حالات میں ڈالے گی۔
لیکن آپ نے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ نیوٹن کا دوسرا قانون بتاتا ہے کہ ہمیں خود کو کیا بتانا ہے اور یہ کہ ہم نے خود کو کیسے پیش کرنا ہے۔ نیوٹن کا تیسرا لا بہت اہم ہے۔ مارک مینسن کہتا ہے کہ احساسات، جذبات، اصول یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے جو اصول بنا لیا، پھر ہم اسی کے تحت آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اصولوں کے خلاف جائے گا تو پھر ہم ایکشن شو کریں گے۔ اصولوں پر کوئی سودا بازی نہیں۔ بدقسمتی سے جیسا ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، بعض ٹائم دنیا ایسی لگتی نہیں۔ بچپن سے ہم نے جو سیکھا ہوتا ہے، جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں، ہم ان کی بنا پر ریئیکشن کرتے ہیں۔ مارک مینسن کے مطابق ہمیں ایسے اصول بنانے چاہیے جو ہماری زندگی میں آسانیاں لائیں اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ جب ہم اچھے ویلیوز کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ ہمیں اچھی امید دے گی۔ اس کتاب سے کچھ اچھی باتیں۔ نو گین وداؤٹ ڈسکمفرٹ۔ نمبر 2، ونرز نیور گیو اپ۔ نمبر 3، ایوری ون ڈیزروز ایوری تھنگ۔ نمبر 4، ایک جوان بندے کو ایماندار ہونا چاہیے۔ جوانوں کے لیے ایماندار ہونا بہت اہم ہے۔ اس میں خوشی اور درد آپ کو مل سکتی ہے۔ دنیا میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری ان سب میں ایک نمبر پر ہے۔ اس کتاب سے کچھ اچھی باتیں۔ نو گین وداؤٹ ڈسکمفرٹ۔ نمبر 2، ونرز نیور گیو اپ۔ نمبر 3، ایوری ون ڈیزروز ایوری تھنگ۔ نمبر 4، ایک جوان بندے کو ایماندار ہونا چاہیے۔ جوانوں کے لیے ایماندار ہونا بہت اہم ہے۔ اس میں خوشی اور درد آپ کو مل سکتی ہے۔ دنیا میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری ان سب میں ایک نمبر پر ہے۔ نمبر 5، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ حق بات کے لیے کھڑے ہوں، چاہے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، امید کو آخری دم تک قائم رکھو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نمبر 7، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا کام آپ کے لیے اہم ہے۔ نمبر 8، اچھی زندگی کی امید مت رکھو، سادہ زندگی گزارو۔ نمبر 9، اگر زندگی میں آپ نے تکلیفوں اور مشکلات سے آنکھ چرائی تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نمبر 10، اپنے کام سے محبت کرو جس سے آپ کو خوشی ملے، پھر موت بھی ملے تو آپ کو خوشی ملے گی کہ زندگی میں جو چاہا وہ کیا اور اب کوئی غم نہیں۔ نمبر 11، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پین سے گزرنا پڑتا ہے۔ پین یعنی درد ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا جو بھی زندگی کا مقصد ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو درد کے پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں آپ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 12، اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلو۔ نمبر 13، دنیا معلومات پر نہیں چلتی بلکہ دنیا احساسات پر چلتی ہے۔ نمبر 14، اگر آپ کو کسی سے محبت کرنا ہے تو بے لوث ہو کر کریں، کسی سے کوئی تمہ مت رکھیں۔